کنستائن میں پہلے تو طارق آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے جو بات کی کہ انسان نے تو چلے جانا ہوتا ہے اور اصل میں وہ کیا کام کر کے جاتا ہے وہ فیصلہ اس پہ اللہ کرتا ہے کہ اس کی آخرت کیا ہوگی. تو یہ تو میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ اور لوگ اس طرح کیوں نہیں سوچتے, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر انسان سمجھتا ہے کہ اس نے کبھی اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے, اور وہ پھر جب اس دنیا کے لیے رہتا ہے تو وہ پھر مختلف طریقے سے رہتا ہے. میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں, سیکرٹری صاحب آپ کو, عمران زیب آپ کو, ڈی جی صاحب تھے ان کو مبارک دیتا ہوں کہ یہ آپ نے جو اب شروع کیا کام, یہ تو صرف شروعات ہے, لیکن یہ اس لیے امپورٹنٹ تھی کہ شروع کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. چیزیں انسان بڑے بڑے پروجیکٹس لانچ کرتا ہے یا بڑے بڑے خواب ہوتے ہیں, وہ شروع ہی نہیں ہوتی. وہ چائنیز پروورب ہے کہ ہزار میل کا سفر کرنے سے پہلے ایک پہلا قدم لینا پڑتا ہے. تو یہ جو فرسٹ سٹیپ ہے یہ کافی مشکل ہوتا ہے. میں نے زندگی میں جتنی بھی مشکل چیزیں کی, مثلا کینسر ہاسپٹل بڑا مشکل کام تھا, لیکن 5 سال لگے پہلا قدم اٹھانے میں. 5 سال لگے. 5 سال میں دنیا میں ملتا رہا, ڈاکٹر سے باتیں کی, امریکہ بھی گیا کہ کیسے کینسر ہاسپٹل بنے گا. تو وہ جب تک وہ گراؤنڈ بریکنگ نہیں ہوئی 5 سال بڑے مشکل گزرے, اور ہر چیز کا جو پہلا قدم ہوتا ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ ہمیں 1.5 سال لگا یہاں پہنچنے میں. اس کی وجہ ہے کہ ہمارے پاس پہلا سٹرکچر بنانا پڑا, نیا ہاؤسنگ اتھارٹی بنانی پڑی, پھر اس کو اسمبلی سے پاس کرنا پڑا. اس سے پہلے ٹاسک فورسز بنی کہ سوچا کہ یہ کیسے یہ ویژن کہ ہم نے اس ملک میں 50 لاکھ گھر بنانے ہیں 5 سال میں, اس کو کیسے گراؤنڈ پہ لے کے آنا ہے. اور بڑی آپ سب جانتے ہیں, کوئی بھی جب ایک ہٹ کے کوئی پروگرام ہوتا ہے جو آف دا ٹراڈن پاتھ, وہ جو پروگرام ہوتا ہے اس میں ہمیشہ اسکیپٹسزم ہوتی ہے. اسمبلی میں ہم نے سنا کہ جی کدھر ہے گھر, کدھر ہے نیا پاکستان, کدھر ہے گھر. تو یہ جو آپ نے پہلا جو موو کیا, اور یہ جو سارے اور بڑا پیچھے اس کے مجھے پتہ ہے کہ اس میں بڑا کام گیا ہے, بڑا اس میں جو ابھی ڈی جی صاحب نے بھی کہا کہ اس میں بڑی تیاری کر کے یہاں تک پہنچے, اور اس کے بعد آسان ہوتا جائے گا کام, کیونکہ آپ نے جو بریک تھرو کر دیا ہے, ایک لوگوں کو جو پاتھ فائنڈ کر دیا, لوگوں کو جب پتہ چل گیا اب آسان ہوگا ہمارے لیے, کیونکہ گورنمنٹ کے پاس تو کبھی بھی پیسہ نہیں تھا یہ گھر بنانے کی, یہ 50 لاکھ گھر بنانے میں. یہ تو ہمیشہ پرائیویٹ سیکٹر نے بنانا تھا, گورنمنٹ نے فیسیلیٹیٹ کرنا تھا. تو وہ جو سفر ہے وہ شروع ہو گیا. میں خاص طور پہ خوش ہوں فوک کلوجر لاء جو کل جو ہماری ہائی کورٹ نے بڑی دیر کے بعد 1.25 سال ہم انتظار کر رہے تھے, اور آخر میں یہ قانون ہائی کورٹ نے یہ ججمنٹ دے دی ہے. اس سے ایک بہت بڑا انقلاب آنے والا ہے. اور وہ کیسا انقلاب ہے؟ وہ یہ کہ آپ یہ سوچیں نا کہ امریکہ میں, انگلینڈ میں 80% جو گھر بنتے ہیں وہ سارے فائنانسڈ ہوتے ہیں بینک سے, مارگیج سسٹم ہے ان کا. اور ملیشیا میں 30% گھر ہیں, ساری جو گھر بنتے ہیں وہ فائنانسڈ ہوتے ہیں بینکنگ سے. ہندوستان میں بھی 12% پہ پہنچ گئے ہیں, لیکن پاکستان میں 0.2% ہے فائنانسنگ. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ بینکس پیسے نہیں دیتے تھے, ان کا خیال تھا کہ وہ ریٹریو نہیں کر سکیں گے اپنے پیسے. تو یہ جو کل قانون پاس کیا گیا ہے, اس کا ابھی آپ دیکھتے رہیں گے, اس کا بہت بڑا امپیکٹ آئے گا. مطلب کہ اب فائنانسنگ اویلیبل ہوگی. گورنمنٹ کے پاس جو پیسہ نہیں ہے
اور نہ ہی کبھی گورنمنٹ اتنے گھر بنا سکتی ہے. یہ اب پرائیویٹ سیکٹر آئے گا اور فائنانس کریں گے پاکستان کے بینک ان کو. مجھے یہ احساس ہے کہ ابھی انٹرسٹ ریٹ ہمارا کافی اونچا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو ہماری معاشی حالات تھے اور جو انفلیشن تھی, جو ہماری مہنگائی تھی, اس کے لیے ضروری تھا کہ ہم مانیٹری پالیسی اپنی انٹرسٹ ریٹ ہائی رکھیں. لیکن اللہ کا شکر ہے ساری اب فگرز دکھا رہی ہیں کہ مہنگائی اب نیچے جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے انشاءاللہ اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ انٹرسٹ ریٹ بھی نیچے آئیں گے تو زیادہ آسان ہو جائے گا لوگوں کے لیے قرضے لے کے اپنے گھر فائنانس کرنے کے لیے. اب اس کا جو اب ہمارا جو آگے سوچ ہے اس میں جو کنسٹرکشن انڈسٹری ہے جس کو اب ہم پوری کوشش کر رہے ہیں فیسیلیٹیٹ کرنے کی, اور بھی اس میں بڑی میٹنگز ہوئی مسلسل کنسٹرکشن انڈسٹری کے ساتھ کہ کیسے رکاوٹیں دور کریں, جو ورڈ ہے ایز آف ڈوئنگ بزنس, کیسے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں, اور وہ کر بھی رہے ہیں اور انشاءاللہ مسلسل آگے بھی کرتے جائیں گے. جو رکاوٹیں آئیں گی وہ ہم دور کریں گے, اور اسی کے لیے تو نیا پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی بنائی گئی تھی. اس کی امپورٹنس صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو گھر ملے, یہ تو ایک اس کا سب سے بڑی اہم چیز ہے کہ ہمارا تنخواہ دار طبقہ جس کے پاس کیش ہی نہیں ہے گھر بنانے کے لیے, خریدنے کے لیے, اس کے لیے یہ ایک ہم سسٹم لے کے آئیں, فائنانسنگ لے کے آئیں کہ وہ اپنے گھر بنا سکیں. جس طرح یہ فیڈرل امپلائیز ہیں ان کے لیے کہ کبھی بھی اپنی تنخواہ میں گھر نہیں بنا سکتے, لیکن یہ فائنانسنگ ان کے لیے ہم اویلیبل کر سکتے ہیں. اور اس طرح کے پروجیکٹس میں سارے اپنے لیے کلاس 4 کا ورکر بھی اپنے لیے گھر بنا سکتا ہے. عام پولیس والا بھی اس کو اب امید ہو جائے گی کہ وہ اگر کام کرے گا اپنی دور میں وہ اس سسٹم کے ذریعے وہ بھی گھر بنا سکیں گے. تو اس کا فائدہ ایک تو یہ کہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے وہ اب امید رکھے گا کہ وہ بھی ان کے بھی اپنا گھر ہو. یہ بڑی چیز ہے, اپنے سب کو یہ کانفیڈنس ہو کہ میں آخر میں میرے پاس ایک جگہ جانے کے لیے جو میرا گھر ہے. اور یہ مجھے افسوس ہے کہ ہم نے کبھی غور کیا ہی نہیں اس چیز کے اوپر کہ عام لوگ کیا پیسے والے لوگ ہاؤسنگ سکیمز بنتی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.